السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ جو طلاق سے متعلق ہے کہ طلاق کا جو طریقہ قرآن مجید میں دیا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کئی لوگوں نے جو الگ سے ایک ہی مجلس میں جو 3 طلاق بول دیتے ہیں اور طلاق واقع ہو گئی، اس طرح سے معاملہ بنتا ہے جو عام دنوں میں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اکثر۔ تو کیا وہ طریقہ سے طلاق ہو جا رہی ہے یا پھر وہ صرف پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئی، یا غلط طریقہ ہے تو وہ ہوتی نہیں ہے طلاق؟ اور ایسا کر لینے کے بعد میں جب عدت کی جو ایک ٹائمنگ ہے وہ پورا کر لینے کے بعد میں جو دوسرا نکاح ہو رہا ہے اس لڑکی کا، تو کیا وہ جائز ہوگا وہ نکاح یا نہیں؟ دیکھیے، ہندوستان پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کافی لمبے عرصے سے کہ 3 طلاقیں کہنے سے ہر صورت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں احناف اکثریت میں ہیں تو ان کے بعد کا دور ماں بعد جو متوسط دور کے بعد کے زمانہ ہے اس میں یہی فتویٰ جو ہے وہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہو گئی، جبکہ اصل قرآن مجید کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں بات یہ ہے کہ جس نیت سے کسی نے طلاق دی ہوگی اسی نیت سے کاؤنٹ ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر مثلا میرے پاس بہت کیس آتے ہیں المورک ہونے کی وجہ سے، تو وہ کیسز کیا ہوتے ہیں جی کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں پوچھتا ہوں کس طرح سے دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ تو میں نے کہا کہ تم 3 دفعہ کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ 3 دفعہ کہے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا کتنی نہیں ہوتی، 1 نہیں ہوتی، 2 نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں ہوتی نہیں طلاق 3 دفعہ کہنے سے، کہے بغیر۔ تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تمہارا چونکہ علم کم ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ ایک ہی طلاق ہے، کیونکہ تم نے اس خیال میں کہ 3 دفعہ کہے بغیر، جیسے نکاح میں 3 دفعہ قبول قبول کہتے ہیں، اسی طرح اسے سمجھا کہ وہ تینوں قبول ختم کرنے کے لیے 3 دفعہ طلاق طلاق کہنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں بہت ساری۔ تو شریعت کے قاعدے کے مطابق آدمی کو ایک ہی طلاق دینی چاہیے ایک موقع پر، اور اگر اس نے 3 دے دی ہیں، تو مثلاً اگر ایک اہل حدیث عالم دین اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا تو میں 3 ہی مانوں گا، کیونکہ اس نے پھر قانون کو جانتے ہوئے کہا ہے۔ اور اگر ایک حنفی عالم دین طلاق دے گا تو میں اس کی 3 ہی مانوں گا۔ لیکن عوام جو کہ غلط فہمی کا شکار ہیں، تو میں اکثر ان کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کاؤنٹ کرتا ہوں، اور اگر غصے میں یا کسی ایسی حالت میں کہ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں پوری طرح قابو پر نہیں تھے، تو میں اس کو 0 بھی کر دیتا ہوں۔ اب اگر ایک مان لی ہے تو اگر عدت گزر گئی ہے تو نکاح کریں گے بغیر دوسرے کسی اور شخص سے نکاح کیے، دونوں میاں بیوی واپس اپنا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر عدت کے اندر ہیں تو اپنا رجوع کر لیجئے، ان کا نکاح قائم ہے، کوئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے۔ 3 اکٹھی طلاقوں میں عوام کے لیے یہی میرا عام طور سے ہوتا ہے، لیکن یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں دونوں کے بیانات لے لیتا ہوں، جو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے بھی بیانات لے لیتا ہوں تاکہ پوری پکچر واضح ہو کہ کس طرح سے ہوا ہے۔ تو عام طور سے جو مسئلہ ہے وہ سادہ سا ہے کہ میں نے کس نیت سے، اگر ایک آدمی یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی میں نے وہ 3 طلاقیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، اور یہ عالم دین کی بات کر رہا ہوں، عوام کو نہیں پتا کہ 3 طلاقیں اللہ نے کون سا حق دیا ہے، تو وہ جو مجھے اللہ نے حق دیا وہ میں تینوں ہی استعمال کروں، تو میں اس کو تینوں ہی مانوں۔ لیکن عوام جب یہ کہتے ہیں کہ میں 3 طلاقیں دی تو میں اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتا ہوں اگر اس کی نیت ارادہ تھا۔ اگر نیت ارادہ تھا ہی نہیں، ایسے ہی بس کسی ابال میں آ کر غصے میں بے انتہا آگے چلے گئے اور کہہ دیا، تو بعض اوقات میں اس کو 0 طلاق کنسیڈر کرتا ہوں، اور یہ عین قرآن سنت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے حیض کے دنوں میں طلاق دے دی، تو آپ نے کہا جاؤ حیض کے بعد طلاق دینا، کچھ نہیں کہا کہ یہ 1 شمار ہوئی ہے 2 شمار ہوئی ہے، ختم، وہ طلاق ہی نہیں ہے، بعد میں دی جائے گی۔ تو اس طرح سے طلاق 0 بھی ہوتی ہے، طلاق 1 بھی ہوتی ہے 3 کہنے کے باوجود۔ اور خود پرانے حنفیوں کی کتابوں میں دیکھیے کتنا اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک آدمی کہے کہ میں گھر بھر کر طلاقیں تمہیں دیتا ہوں، یہ بدائع والثناء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں گھر بھر کر تمہیں طلاقیں دیتا ہوں، تو اس کی 1 ہی شمار ہوگی۔ یہ پرانی کتابوں میں، حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن بعد میں حنفی اب اسی پر ان کا عمل ہے کہ بس 3 ہے تو 3 ہے۔ شاید یہ جھگڑے سے بچنے کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن عوام کے لیے اس میں اب مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پرانے زمانے والا معاملہ نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں طلاقیں کافی کم ہوتی تھی، اب طلاقیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں معاشرے کی خرابی کی وجہ سے۔ تو اس لیے مختصر طور پر بات دہرا کے ختم کرتا ہوں،
عام آدمی جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو ایک ہی سمجھا جائے گا، اور عدت اگر ہے تو رجوع ہو جائے گا، اگر عدت گزر گئی ہے تو نیا نکاح ہو جائے گا۔